اور مسجد کی یہ صفائی کرنا، اس میں جھاڑو دینا، اس کی دیواروں کو صاف کرنا، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، بہت بڑے اجر و ثواب۔ قرآن پاک میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی گاہ بنا لو، یعنی جہاں میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہیں وہاں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو۔ اور جب سے میرے سہیل محبوب نے مقام ابراہیم پر نماز ادا فرمائی ہے، نوافل ادا فرمایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک جتنے حاجی ہیں جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں تو پھر یہ سنت ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری ہے۔ فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے، کیا وعدہ لیا؟ ان طاہر بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں گے، میرے گھر میں خوشبو لگائیں گے، اس کو ستھرا رکھیں گے۔ یعنی اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے وعدہ لے رہا ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے وعدہ لے رہا ہے، ان طاہر بیتیا، کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں۔ کن کے لیے؟ للطائفین، جو طواف کرتے ہیں، اور والعاکفین، جو اعتکاف کرتے ہیں، والرکع السجود، اور جو رکوع اور سجدے کرتے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ یعنی عام آدمیوں کو حکم ہی نہیں دیا جا رہا، یہ تو نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھیں۔ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ اور اگر ہم مسجد کی خدمت نہ کریں، مسجد کا کوڑا کرکٹ اکٹھا نہ کریں، مسجد کی صفائی نہ کریں، مسجد کی دیواروں کو صاف نہ کریں، پھر یہ تکبرانہ ہمارا عمل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے اپنی قمیض مبارک اتار کر مسجد کو صاف کیا کرتے، فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کی عظمت اور شان کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے۔ فرمایا جس نے مسجد کی صفائی کی اور ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی مسجد کی، فرمایا اس کا اجر اتنا ہے کہ ایک طرف احد پہاڑ رکھ دو، ایک طرف احد پہاڑ۔ اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب ماشاءاللہ حاجی یعقوب صاحب بڑے زخمی تھے، شدید زخمی تھے، یہ ہمارے ساتھ حج پر تھے، گھر والوں نے روکا کہ نہ جاؤ، اس حال میں ڈاکٹروں نے روکا کہ نہ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا کہ نہیں، میرے گھر کی زیارت کے لیے تمہاری منظوری ہو چکی۔ یہ ہمیں مدینہ شریف میں ملے تو حاجی صاحب نے قمیض اتاری تو ساری پٹیوں کے ساتھ ان کا سارا جسم باندھا ہوا تھا، ادھر پٹی جل گئے تھے۔ پوچھا حاجی صاحب یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، 1 دن پہلے یا 2 دن، تو کہا کہ ڈاکٹروں نے منع کیا جانا نہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، جانا ضرور۔ اللہ نے ان کے لیے ایسا سبب پیدا فرمایا کہ جس رات مدینہ شریف کمرے میں تھے اسی رات ہی اللہ ان کو صحت عطا فرمایا، سبب تھے۔ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے فوراً ان کا وہ ٹریٹمنٹ کیا، اللہ نے ان کو صحت، اور پھر ایسے اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی کہ وہ 5000 فٹ بلند وہ غار حرا، غار ثور، ہاں غار حرا یا غار ثور اوپر 5000 آپ، اتنی یہ بلند۔ حاجی صاحب سے کہا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، آپ کا کیا فیصلہ؟ کہتا ہے میں آپ کے آگے آگے ہوں گا، اور واقعہ ہی کہ بغیر ہمارے ساتھ ہم سے آگے آگے اوپر سب سے پہلے غار ثور اور غار حرا پر پہنچے، اور ہم بعد میں پہنچے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہے سب۔
تو کیا میں بات کر رہا تھا مساجد کے وہاں صفائی کے بارے میں. فرمایا ایک مٹھی احد پہاڑ، فرمایا احد پہاڑ 3 کلومیٹر یہ لمبا احد پہاڑ ہے، چھوٹا احد پہاڑ نہیں، یہ وہ پہاڑ ہے جو میرے سونے محبوب کے ساتھ محبت کرتا تھا، محبت کرتا تھا. اور آپ میں اے احد تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ وہ پہاڑ جب میرے سونے محبوب اس پر آئے تو اس نے محبت کے ساتھ لرزنا کی، وجد میں آ کر جھومنے لگا کہ کہاں میں اور کہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا وہ تم جھوم رہا ہے، تمہیں پتہ نہیں تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے اور تو جھوم رہا ہے. اسی وقت اس کا جھومنا بند ہو. یعنی وہ فرمایا ایک طرف احد پہاڑ رکھ دو اور ایک طرف مسجد کی صفائی کی مٹھی بھر مٹی. فرمایا میزان کرو گے تو میزان برابر اٹھے، تولو گے تو برابر. یعنی اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ایک مسجد کے اندر وہ ایک مٹھ مٹی کا ثواب اللہ تعالیٰ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے. اور آگے فرمائے ایک روایت میں کہ حوروں کا جو حق مہر ہوگا نا، حوروں کا حق مہر وہ مسجد کا کوڑا کرکٹ ہوگا. حق مہر مسجد کا کوڑا کرکٹ ہوگا. اب اگر حوریں چاہیے تو پھر مسجد کی صفائی وہ حق مہر اکٹھا کرنا پڑے گا. سنیں حدیث پاک میرے سونے محبوب کی. فرمایا وعن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ نے فرمایا من اسرج فی مسجد سراجا لم تزل ملائکۃ وحملۃ العرش یصلون علیہ ویستغفرون لہ ما دام ذلک الضوء فیہ وإن كنس غبار المسجد نقض الحور العین. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں چراغ جلایا تو جب تک روشنی رہتی ہے اس وقت تک فرشتے اور حاملین عرش اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک دوسری بات میں رمضان مبارک کا مہینہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا مسجد جگمگ کر رہی ہے، مسجد روشن ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس نے روشنی کی ہے مسجد میں؟ تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روشنی کی ہے. تو آپ نے اسی وقت دعا کی نبر اللہ علی عمر فی قبرہ نبر علیہ مساجدنا. فرمایا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو منور کرے، روشن کرے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا. یعنی مسجدوں کے اندر روشنی کرنا اپنی قبر کو روشن کرنے کے مترادف ہے. قبر کو یہ مسجد کے اندر یعنی لائٹیں کرنا، روشنی کرنا، چراغ لگانا. فرمایا جب تک وہ جلتے رہیں گے، فرمایا عرش کے سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت دعا کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث پاک میں میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد کے اندر چٹائی سہو بچھائی، فرمایا اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ اس وقت تک جب تک وہ چٹائی یتقطع ذلک الحصیر، کہ جب تک وہ چٹائی ختم نہیں ہو جاتی، ٹوٹ نہیں جاتی، اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں. جس نے مسجد کے اندر چٹائی بچھائی، سہو بچھایا، یعنی اتنا ثواب ہے. اس وقت تک فرشتے اور حاملین عرش اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. جس نے مسجد کے اندر روشنی کی ہلٹ اور مسجد کے غبار کو صاف کرنا، آہو چشم موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے.
یعنی یہ کوڑا کرکٹ یہ جو مسجد کا یا ہم اکٹھا کرتے ہیں، فرمایا یہ حوروں کا حق محل ہے. تو یہ نہ ہو کہ حکیم صاحب سارا اکٹھا کر لیں حق محل، ہاں ساری حوریں، ہاں ہمیں بھی اپنی فکر کرنی چاہیے. مسجدوں میں آؤ، خدمت کرو مسجد کی پیار کے ساتھ، مسجد کا وہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرو، مسجد کی دیواریں صاف کرو، مسجد کو خوشبو لگاؤ. اور یہ لگانے کا حکم ہے. میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں کھا کر مسجد پہ جاؤ. ایک فرمایا لہسن تھوم، اور دوسرا فرمایا یہ پیاز. فرمایا یہ 2 چیزیں کھا کر مسجدوں میں نہ ہو. کیوں؟ کہ اس کی جو وہ بدبو ہے اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے مٹی کا تیل بھی مسجدوں میں جلانے سے منع کیا ہے کہ مٹی کا تیل بھی مسجدوں میں نہیں جلانا، کہ اس کی بھی بدبو ہوتی ہے. فرمایا پیاز کھا کر مسجد میں نہ ہو کچا، ہاں پکا کھا سکتے ہو. تھوم کھا کر مسجد میں نہ ہو کچا، کہ اس سے وہ سمیل وہ بدبو آتی ہے جس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے. تو یہ تھوم اور پیاز کھا کر آنے سے مسجدوں سے منع کیا ہے. تو یہ گندے مندے کپڑے پہن کر، یہ کام والے کپڑے پہن کر، یہ کہاں کی یعنی یہ نماز ہے اور یہ کہاں کی حاضری ہے کہ ہم مسجد میں آئیں. کئی دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کب کام کر رہے ہیں ویسے ہی وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. ایسی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. یاد رکھیں، میلے کچیلے کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا، ایسی نماز منہ پر، اور مکروہ ہے کہ انسان میلے کچیلوں کے ساتھ نماز ادا کرے. میرے رب کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. فرمایا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، ہر نماز کے لیے زینت اختیار کرو. یعنی اچھے کپڑے پہنو، بہترین لباس پہنو، امامہ پہن سکو پہنو، ٹوپی پہنو، خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو پاک ستھرا کر کے پھر اللہ کے گھر میں آؤ. گھر میں آؤ اس طرح میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ، یہ نماز کی توہین ہے، نماز کی بے ادبی ہے کہ ہم اس حال میں مسجد میں آئے. اور فرمایا جب مسجد میں داخل ہو، مسجد خالی بھی ہو یا اپنے گھروں میں داخل ہو خالی بھی ہو، تو پھر آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام کے گجرے پیش. کیوں؟ فرمایا ہر اہل ایمان کے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خوشبو میں موجود ہوتی ہے. فرمایا مسجد میں داخل ہو تو پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسجد میں آؤ، مسجد خالی ہے تو درود شریف پڑھو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ میرے سونے محبوب کی خود بھی سنت ہے. جب میرے سونے محبوب مسجد میں داخل ہوتے تو اپنے آپ پر درود پڑھتے تھے صلی علی محمد. جب آپ داخل ہوتے تو آپ درود پڑھتے تھے. کیا؟ صلی علی محمد. یعنی یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے کہ ہم مسجد میں آئیں اور سونے محبوب پر درود پڑھیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث پاک مروی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر یعنی اپنی کوئی گمی ہوئی چیز تلاش کر رہا ہو تو فرمایا تم کہو کہ اللہ تمہیں یہ چیز واپس نہ لٹائے، اللہ تمہیں یہ چیز واپس نہ لٹائے. کہ تم مسجد کے اندر آواز بلند کر رہے ہو، چیخ رہے ہو. مسجد کے اندر بلند آواز کرنا، چیخنا، شور و غل کرنا یہ حرام ہے. مساجد اس لیے نہیں ہے کہ ان مساجد کے اندر شور و غل کیا جائے، چیخا جائے، بلند آواز کی جائے. کیوں؟ یہ کسی وزیر کا گھر نہیں ہے، یہ کسی سفیر کا گھر نہیں ہے، یہ کسی صدر کا گھر نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا دربار ہے. یہ خالق کائنات کا دربار ہے. اور رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ان کے لیے لائق نہیں تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ یہ داخل ہوتے الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے اپنے قدم مسجد میں رکھتے،
ڈرتے ہوئے صحابہ کرام جب اذان ہوتی تھی صحابہ کرام کے رنگ متغیر ہو جاتے تھے، کبھی ایک رنگ کبھی دوسرا رنگ۔ جب صحابہ کرام سے یہ پوچھا گیا کہ حضور کیا معاملہ ہے؟ جب مسجد سے اذان آتی ہے تو یہ رنگ متغیر ہو جاتے ہیں آپ کے۔ حضور نے جواب میں یہی عرض کیا کہ یہ دربار خدا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، خدا جانے خدا ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائے۔ فرمایا لائق نہیں تھا کہ ڈرتے ہوئے، اور فرمایا جو ایسا کریں گے لہم فی الدنیا خزی، فرمایا دنیا میں ذلیل کر دوں گا، دنیا میں ذلیل کر دوں گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ کوئی بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کو اشارہ کیا کہ ان کو ادھر لاؤ بلاؤ، وہ کنکریاں پکڑ کر انہیں ماری، کنکریاں پکڑ کر ان کو ماری، آواز نہیں دی کہ ادھر آؤ۔ یہ صحابہ کرام کا ادب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کا ادب ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ عام یہ جگہ نہیں، عام مقام نہیں، یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کا یہ گھر ہے، اور سونے محبوب تو تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ظاہر اس حجرہ مبارک میں سونے محبوب تشریف فرما ہے، دوسرے گھر میں وہ کیل کوئی لگا رہا تھا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجا کہ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ان کے آرام میں مدخل نہ ہو، یہ بند کر دو، اس کو بند کر دو۔ یعنی کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہو سکتا ہے جیسے ان بدبختوں کا عقیدہ ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، معاذ اللہ آپ زندہ نہیں، آپ ختم ہو۔ یہ گندا عقیدہ ان لوگوں کا ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا۔ آپ نے ان کو بلایا اشارے کے ساتھ، آواز بھی نہیں دی، اشارے سے بلا کر ایک طرف لے گئے، فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں، شہر طائف کا رہنے والے۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، تمہیں پتہ نہیں کہ تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اتنی اونچی گفتگو کر رہے، اتنی اونچی کیوں؟ فرمایا مدینہ شریف والے کو تو آداب کا پتہ ہے کہ کس طرح حاضری دینی ہے، کس طرح، اور تم باہر کے لوگ ہو، چلو فرمایا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، اگر تم مدینہ شریف کے لوگ ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کوڑے مار۔ یعنی یہ مساجد منع اس لیے، بعض جگہ دیکھا ہے اعلان ہو رہا ہے سبزی آج آئی فلانی جگہ، گوشت آیا، مسجد سے اعلان ہو رہا ہے، منع ہے ایسے جانوروں کا اعلان کرنا، ان چیزوں کا اعلان کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ مسجد کے اندر مانگنا بھی منع ہے۔ یہ بخاری حضرات یا جو لوگ مانگنے والے ہیں فرمایا منع ہے، اور ان کو دینا فرمایا گناہ ہے، گناہ پر مدد ہے۔ یہ جو آپ اپنی ذات کے لیے جو مانگتے ہیں، اس طرح ذات کے لیے، دوسروں کے لیے مانگنا وہ جائز ہے، دوسروں کے لیے مانگنا، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک قوم کے لوگ آئے، انہوں نے اپنے گلوں کے اندر وہ سمجھ لو کہ لکڑی کی روٹیاں پہنی ہوئی تھی، کپڑے بھی نہیں تھے ان کے، غریب تھے بہت، تو میرے سونے محبوب نے پھر صحابہ کرام کو ترغیب دی، فرمایا ان کی مدد کرو، مسجد نبی میں فرمایا ان کی مدد کرو۔ یعنی امام الحی امام وہ دوسروں کے لیے کہہ سکتا ہے کہ اس کی مدد کرو، اس طرح کرو، لیکن خود آدمی اپنے لیے مسجد کے اندر مانگ نہیں سکتا، مانگنا بھی منع ہے اور اس کو دینا بھی منع ہے، کیونکہ مسجد اس لیے نہیں ہے، بلکہ مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنا حرام ہے، اور خرید و فروخت کی گفتگو کرنا بھی حرام ہے، دنیاوی باتیں بھی مسجد میں بیٹھ کر کرنا حرام ہے۔
کاروبار کی، لین دین کی، خرید و فروخت، ہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، دین کی باتیں کرو، سوہ محبوب کے فرمان کی باتیں کرو، قرآن پاک پڑھو، ذکر کرو، یہ ساری چیزیں یہ ان مساجد کے اندر جائز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بھی کھیل کود، لہو و لعب، خرید و فروخت کسی قسم کے بھی یہ مساجد کے اندر جائز نہیں ہے۔